علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات و حیات۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے انبیاء اکرام کو بھی دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کو موتیوں کی طرح چمکتے دھمکتے دیکھا تو پوچھا، الہ العالمین، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 برس۔ عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں البتہ تیری عمر میں سے اسے دے سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں 40 سال کا اضافہ فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر کے 40 برس تو ابھی باقی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو عمر اپنے بیٹے داؤد کو عطا کی تھی وہ بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال پورے عطا فرما دیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی 100 سال عطا فرما دیا۔ مثال، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں بہت غیرت تھی۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازوں کو بند کر دیتے تاکہ آپ کے واپس تشریف لانے تک کوئی آپ کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام دروازوں کو بند کر کے باہر تشریف لے گئے۔ اسی دوران آپ کی ایک زوجہ نے گھر کے صحن میں ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا تو گھر میں موجود افراد نے پوچھا کہ یہ کہاں سے داخل ہوا، حالانکہ دروازے تو بند تھے۔ اہل خانہ کہنے لگے، قسم بخدا آج ہم داؤد علیہ السلام کے سامنے ضرور رسوا ہوں گے۔ اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ صحن میں کھڑے ان مذکورہ شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ نہ مجھے بادشاہوں کا خوف ہے، نہ ہی پردوں اور حجاب سے میں رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، تب تو ملک الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، تجہیز و تکفین سے بھی فارغ ہو گئے تو سورج طلوع ہوا جس کی وجہ سے تپش محسوس ہونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی میت پر سایہ کرو۔ پرندوں نے پروں سے اس قدر سایہ کیا کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا کہ اب اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا تھا اور کیسے پروں کو سمیٹا تھا۔ بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ شدید گرمی کے دن میں سورج کی دھوپ میں بیٹھے رہے۔ حضرت آپ علیہ السلام کے جنازہ میں اور لوگوں کے سوا 40,000 راہبوں نے بھی شرکت کی جنہوں نے راہبانہ لمبی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے سوا کوئی ایسا شخص فوت نہ ہوا جس کے وصال پر بنی اسرائیل نے اتنا شدید غم کا اظہار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب گرمی نے آپ لوگوں کا برا حال کر دیا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا، لوگوں پر سایہ کرو۔ ہر طرف سے پرندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پروں کو ملا کر سایہ کر دیا، حتیٰ کہ ہوا بھی رک گیا۔ قریب تھا کہ لوگ گھٹن سے مر جاتے، پریشانی کے عالم میں چیخ پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ پرندوں و سورج کی طرف سے لوگوں پہ سایہ کرو، ہوا والی جانب سے ہٹ جاؤ۔
پرندوں نے ایسا ہی کیا، تب لوگ سائے میں بھی رہے اور ہوا بھی آتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے نظارے دیکھے تھا۔ آج کا چھوٹا سا حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات اور حیات کا تذکرہ۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔